السلام علیکم۔ میٹرو ٹائم ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں مبیرہ فاطمہ۔ میٹرو شہر نامہ میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ سب سے پہلے خبر شامل کریں گے پاکپتن سے۔ پاکپتن سکندر چوک کے معروف تاجر محمد اتفاق روڈ حادثے میں جاں بحق، آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ سکندر چوک کے مشہور و معروف تاجر محمد اتفاق ولد بریام اچانک ایک افسوسناک روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو گئے۔ ان کے اچانک انتقال کی خبر سے علاقے میں غم کی فضا چھا گئی اور ہر دل غمزدہ ہو گیا۔ مرحوم ایک بااخلاق، دیندار اور محنتی تاجر تھے جنہوں نے ہمیشہ ایمانداری اور خلوص سے کاروبار کیا۔ ان کی ناگہانی موت پر تاجر برادری، اہل علاقہ، عزیز و اقارب اور دوست احباب نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ مرحوم کو ان کے آبائی گاؤں 63D میں نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازے میں بڑی تعداد میں اہل علاقہ، سماجی شخصیات، تاجر اور عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ پتوں کی میگا روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ اب ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ مسجد میں آنے جانے والے نمازیوں اور سپارہ پڑھنے والے بچوں کو مسجد آنے اور جانے میں بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ڈسپوزل انچارج اور چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کو 12 دفعہ شکایات کرنے کے باوجود بھی انتظامیہ میگا روڈ پر کام کرنے کو تیار نہیں۔ شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی سے نوٹس کی اپیل کی ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے نمائندے محمد اقبال سے۔ جی آگاہ کیجیے گا محمد اقبال، کیا صورتحال ہے میگا روڈ کی؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں پتوں کی میگا روڈ پہ۔ درجنوں دیہاتوں کو ملانے والا یہ واحد میگا روڈ ہے جو عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تو تھا ہی، لیکن اب سیوریج کے مسائل سے جو ہے وہ دو چار ہے۔ یہ عرصہ 2-3 سال سے میگا روڈ پہ کھڑا پانی انتظامیہ کی نااہلی اور ان کی نااہلی کا جو ہے وہ مبولتا ثبوت ہے۔ یہ تقریباً 3-4 سال سے یہی حال ہے۔ یہاں پہ یا تو ڈسپوزل کے عملہ آتا نہیں ہے، اگر آتا ہے تو وہ پانی نکالتا ہے اور چلا جاتا ہے اور شام کو پھر یہ پانی جمع ہو جاتا ہے۔ اگر بات کی جائے یہاں کی تو یہاں پہ ایک جامعہ مسجد انوار مدینہ ہے، مگر میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے سامنے یہ کھڑا پانی کی فٹ پانی، جس کی وجہ سے مسجد میں نہ تو نمازی آتے ہیں اور نہ ہی جو ہے وہ مدرسے اور مدرسے میں پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ بھی مسجد میں نہیں آتے، جس کی وجہ سے نمازیوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور دوسری رہی بات تاجروں کی، تاجروں کے جو کاروبار ہے وہ ٹھپ ہو کے رہ گئے ہیں۔ کچھ تاجر تو دکانیں چھوڑ کے یہاں سے بھاگ گئے ہیں، جو باقی بچے ہیں وہ سارا دن گندے پانی کی بدبو جو ہے اس کو وہ محسوس کرتے ہیں۔ تعفن زدہ جو ہے یہاں پہ حالات ہیں، شہریوں کا اور تاجروں کا یہاں رہنا بیٹھنا اٹھنا جو وہ دشوار ہو چکا ہے۔ شہریوں نے 12 دفعہ ڈسپوزل انچارج کو، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی کو کالے بھی کیے ہیں، وہ نہ تو کال اٹھاتے ہیں اور نہ ہی کبھی میگا روڈ کا کبھی وزٹ کرتے ہیں۔ نئے آنے والے اسسٹنٹ کمشنر پتوکی سے ہماری اپیل ہے کہ خدا رہا وہ میگا روڈ کا خود وزٹ کرے، چیک کرے اور عملے کو یہاں بھیج کے اس کا جو ہے وہ سیوریج کا جو ہے وہ پراپر حل نکالا جا سکے تاکہ تاجروں کا کاروبار چل سکے، مسجد میں آنے جانے والے نمازی جو ہے وہ بآسانی مسجد میں نماز پڑھ سکیں اور سپارہ پڑھنے والے جو بچے ہیں وہ بھی مسجد میں آ سکیں اور یہاں سے گزرنے والے مائیں بہنیں بھائی بیٹے جو ہے وہ آسانی سے جائیں، اپنا کاروبار کریں اور واپس آ جائیں۔ جی بہت شکریہ محمد اقبال، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں، لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ ڈاکٹر رضوان نصیر کا یوم استحصال کشمیر پر خصوصی پیغام و دعا۔ ترجمان ریسکیو پنجاب کے مطابق کشمیریوں کے ساتھ ہر پاکستانی کا روح کا رشتہ ہے۔ مودی نے نہ صرف کشمیر کو جیل بنا دیا بلکہ پورے خطے کا امن خطرے میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر رضوان نصیر کا کہنا تھا کہ 5 اگست 2019 کا مودی کا فیصلہ غیر اخلاقی اور عالمی قوانین کے منافی ہے۔ کشمیری شہداء کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی۔ ہم شہداء کشمیر کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہیں۔ کشمیر پاکستان کی شہرت ہے۔ کشمیریوں کی اخلاقی حمایت ہم سب پہ فرض ہے۔ پنجاب بھر تمام ریسکیو اسٹیشن پہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے۔ اکارا میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے یوم استحصال کشمیر کے موقع پر ضلع کونسل ہال میں ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور بھارتی مظالم کو دنیا کے سامنے اجاگر کرنا تھا۔
تقریب میں ڈپٹی کمشنر احمد عثمان جاوید، اسسٹنٹ کمشنر اکاڑا، سیاسی اور سماجی شخصیات، وکلا، صحافیوں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر اکاڑا احمد عثمان جاوید نے کہا کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو منسوخ کر کے جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت کا غیر قانونی خاتمہ کیا، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی صریح خلاف ورزی اور انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کا دن اس عزم کی تجدید کا دن ہے کہ ہم کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی مکمل حمایت جاری رکھیں۔ بھارت کے مظالم کے باوجود کشمیری عوام اپنے حق کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں اور پاکستان سمیت دنیا بھر کے باشعور انسان ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ تقریب میں کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور تحریک آزادی کو سلام پیش کیا گیا۔ شرکا نے کشمیری عوام سے یکجہتی کے اظہار کے طور پر 1 منٹ کی خاموشی بھی اختیار کی۔ بعد ازاں یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ضلع کونسل سے ریلی بھی نکالی گئی، جس میں کشمیری عوام کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے عالمی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالیں تاکہ کشمیری عوام کو ان کا جائز اور قانونی حق خود ارادیت دیا جا سکے۔ تحصیل شالیمار ہربنس پورہ میں پٹواری میاں عرفان کی ایما پر الٹی گنگا بہہ گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز، ڈی سی لاہور ڈی جی پیرا کیپٹن فرخ عتیق خان کے احکامات ہوا میں اڑا دیے گئے۔ سردار کالونی ہربنس پورہ میں 10 مرلے سرکاری اراضی کا واپس قبضہ مافیا کی تحویل میں جانا ریونیو ڈپارٹمنٹ اور پیرا فورس کے ماتھے پر بہت بڑا داغ ظاہر ہونے لگا۔ 10 مرلے اسٹیٹ لینڈ کو دوبارہ ڈیرے کی شکل دے کر پھولوں کی کیاریاں لگانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ مانگا منڈی میں کباڑ خانے میں آگ بھڑک اٹھی، ریسکیو کی بروقت کارروائی سے بڑا نقصان ٹل گیا۔ مانگا منڈی رائیون روڈ پر واقع سوشل سیکورٹی ہسپتال کے سامنے ایک کباڑ خانے میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس کے نتیجے میں فضا دھوئیں سے بھر گئی اور دور دور تک دھواں پھیل گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1112 کی ٹیمیں فوری طور پر جائے وقوع کی جانب روانہ ہوئی اور فائر فائٹر نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق فوری کارروائی کے باعث کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم آگ لگنے کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہو سکی۔ عینی شاہدین کے مطابق دھواں اس قدر شدید تھا کہ اطراف کی آبادی کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ ریسکیو ٹیمیں صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور جائے وقوع کو مکمل طور پر کلیئر کرنے کا عمل جاری ہے۔ علاقہ مکینوں نے ریسکیو اہلکاروں کی بروقت آمد اور مؤثر کارروائی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کندکوٹ بخشا پور میں یوم استحصال کشمیر پر ریلیاں، بھارت کے اقدامات کی مذمت کی گئی۔ 5 اگست یوم استحصال کشمیر کے موقع پر بخشا پور اور کندکوٹ میں کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئیں۔ بخشا پور میں میر غالب حسین خان ڈومکی اور میر شاہ علی خان ڈومکی کی ہدایت پر ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت مکھی نریش اور منشی میر محمد جچھن نے کی۔ ریلی میں شہریوں، ہندو پنچایت اور مختلف برادریوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ کندکوٹ میں قومی امن کمیٹی کی جانب سے نکالی گئی ریلی کی قیادت ضلع اور تعلقہ سطح کے رہنماؤں نے کی۔ مقررین نے اپنے خطاب میں 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دلایا جائے۔ شرکا نے بھارت مخالف نعرے لگاتے ہوئے کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ میٹرو شہر نامہ سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور ان کے اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ metroTime.tv اور دیکھتے رہیے میٹرو ٹائم۔